سورہ یوسف کا دوسرا رکوع اور 12ویں پارے کا 12واں رکوع. لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین. ضرور بے شک یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں ضرور نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے. آیات نشانیاں ہیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے. یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں مبتلا ہوئے، اسی طرح کفار مکہ مخالفت میں مبتلا ہوئے، اور کفار مکہ کو جس نے سوال سکھایا ہے یعنی یہودیوں نے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کی کتابوں سے یہ بات روشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن صرف انہیں حسد اس بات کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم میں سے نہیں ہیں. تو ان تمام لوگوں کے لیے اس واقعے میں نشانیاں ہیں، اور وہ حسد کا انجام دیکھیں اور حسد سے توبہ کریں. اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب وہ بھائی آپس میں کہنے لگے، ضرور یوسف اور یوسف کا بھائی بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، احب الی ابینا منا، ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں. ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، ہم جوان لوگ ہیں، 10 افراد ہیں، جوان ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کرتے ہیں. یہ دونوں یوسف و بنیامین تو چھوٹے چھوٹے ہیں، تو چھوٹوں کے مقابلے میں جوانوں کو اہمیت دینی چاہیے ہمارے والد کو. ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد ضرور صراحتاً ان کی محبت میں گم ہو چکے ہیں. بے شک ہمارے والد لفی ضلال مبین. ضلال کے ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں عام طور پہ جو کیے جاتے ہیں وہ گمراہی کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے مومن تھے، وہ کافر نہیں تھے، اور کسی مفسر نے انہیں کافر نہیں مانا. تو جب کافر نہیں مانا تو آپ بتائیے اگر کوئی نبی کو یہ کہے کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے تو کافر نہیں ہو جائے گا؟ تو یقیناً اس کے معنی یہی ہیں کہ دلال کے ایک دوسرے معنی ہوتے ہیں کہ محبت میں گم ہو جانا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ بے شک ہمارے والد یوسف علیہ السلام کی محبت میں اور بنیامین کی محبت میں گم ہو چکے ہیں، اور جب انسان کسی کی محبت میں گم ہوتا ہے تو وہ تمام لوگوں پر اسے ترجیح دیتا ہے. محبت کی وجہ سے وہ دیگر معاملات کی طرف توجہ نہیں دے سکتا. اب انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، والد گرامی کی محبت کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو یا تو شہید کر دو یا دور کسی زمین پر پھینک دو تاکہ یہ واپس نہ آ سکیں، اور جب یہ واپس نہیں آ سکیں گے تو والد گرامی رو دھو کر پھر بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہ جب دیکھیں گے کہ میرا یوسف تو چلا گیا تو پھر ان کی محبتیں پھر ہمارے لیے ہوں گی، وہ ہماری طرف توجہ کریں گے. اقتلوا یوسف، یوسف کو مار ڈالو.
یوسف کو قتل کر دو، اوت رحوہ اردن، یا کہیں دور زمین میں پھینک کر آؤ، یخر لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، صرف تمہاری ہی طرف رہے اور یہ توجہ کا مرکز ہٹ جائے۔ جب یہ دو خیالات پیدا ہوئے اور اس پر مشورہ کیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ انسان جب نیک ہوتا ہے اور کبھی وہ گناہ کرنا چاہتا ہے تو وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ تو یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حسد کی آگ میں مبتلا ہوئے، اب وہ اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے تھے تو فوراً خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو شیطان نے انہیں اس کا حل یہ سکھایا کہ ابھی تو ضرورت ہے یہ کام کر لو، بعد میں سچی پکی توبہ کر کے نیک بن جانا۔ یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے۔ اکثر انسان گناہ اسی امید پر کرتا ہے، ابھی تو ضرورت ہے، ابھی تو مجبوری ہے، ابھی تو حاجت ہے، یہ کام کر لیتا ہوں، بعد میں جب بڑھاپا آئے گا تو سچی پکی توبہ کر کے بس مسجد میں تصویر لے کر بیٹھ جائیں گے، ایک حج کر لیں گے، سارے اگلے پیچھے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر اب جنتی ہو جائیں گے اور بالکل دھل جائیں گے۔ جو یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے عام طور پر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ توبہ کی توفیق اللہ کی رحمت سے ہے اور ایسا شخص عام طور پر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وَتَكُونُوا، اور تم ہو جانا، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، قَوْمًا صَالِحِينَ، صالح قوم، یعنی پھر توبہ کر کے نیک بن جانا، بس ابھی تو ضرورت ہے یہ کام کر لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی غلط بات ہو رہی ہوتی ہے تو انسان دوستی نبھانے کے لیے بیٹھا تو ہوتا ہے لیکن ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بات غلط کہی جا رہی ہے۔ اب ضمیر جب ملامت کرتا ہے تو جرت بھی نہیں ہوتی کہ انسان جرت کا مظاہرہ کرے اور کہے کہ تم یہ بات غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا ہی ان 10 بھائیوں میں جو بڑا بھائی تھا یہودا، جس کا نام مفسرین نے یہودا لکھا، تو وہ غیرت مند تھا، اس کے ضمیر نے ملامت کیا اور دل میں یہ سوچنے لگا یہ کام تو غلط ہے، لیکن اتنی جرت نہ تھی کہ وہ بھائیوں کی مخالفت کر سکے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ تمہارا یہ منصوبہ غلط ہے تو یہ 9 بھائی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو حق کے لیے اتنی مخالفت تو برداشت کرنی چاہیے، لیکن اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی، تو اس نے کم از کم یہ کیا کہ ان کے سامنے یہ مشورہ رکھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا مقصد ہے والد گرامی کی توجہ ہٹ جائے، تو یہ توجہ ہٹانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انہیں دور کی زمین میں ڈال دو، تو والد گرامی کی توجہ ہٹ جائے گی۔ تو قتل کرنا جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو جب ضروری نہیں تو اتنا بڑا ہم گناہ کیوں کریں؟ قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والا بولا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو تم قتل ہرگز نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے ایک اندھے کنویں میں ڈال دو۔ اندھا کنواں کسے کہتے ہیں؟ وہ کنواں کہ جو اوپر سے وہ تنگ منہ کا ہو، نیچے سے وہ چوڑا ہو، تو جب اوپر سے دیکھتے ہیں تو اس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ پانی کتنا ہے، تھوڑا سا پانی ہو، دیکھنے والا دیکھے تو اسے محسوس ہو کہ کنواں جو ہے وہ بہت اس میں پانی ہے، لیکن جب ڈول ڈالے تو اس میں کچھ بھی نہ نکلے۔ جس میں معمولی سا پانی ہو
تو اس نے کہا کہ ایسے اندھے کنویں میں ڈال دو جس میں تھوڑا سا پانی ہو، پھر یہ ہوگا کہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے گا، وہ پانی سمجھ کر ڈول ڈالے گا تو یوسف اس ڈول میں بیٹھ جائیں گے، پھر وہ قافلہ انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اس طرح وہ بہت دور چلے جائیں گے اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور قتل کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی سیارہ یعنی قافلہ، فی زمانہ عرب میں سیارہ جو ہے وہ اس کو کار کو کہتے ہیں، سیارہ کار کو کہتے ہیں یا گاڑی کو کہتے ہیں، اور یہ بات تو ایک ہی ہے، لیکن یہاں سیارہ سے مراد جو ہے قافلہ ہے، تو کوئی سیارہ اسے اٹھا کے لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ ان کنتم فاعلین کے معنی یہ ہے کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ بھی نہ کرو، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ اس نے یہ جملہ کہہ کر ہلکا سا اپنا احتجاج پیش کر دیا، یعنی جو ضمیر کی آواز تھی اس کا اظہار انہوں نے ہلکا سا کیا، زیادہ جرأت وہ نہ کر سکے۔ اب جب اس نے یہ ہلکا سا احتجاج کیا تو بھائیوں نے ساری ذمہ داری اسی کے اوپر ڈال دی کہ مشورہ تو تمہارا اچھا ہے، مگر والد گرامی سے کون اجازت مانگے گا اور والد گرامی کو کون راضی کرے گا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں؟ تو تم ہی کرو، تم بڑے ہو۔ تو اب یہ یہودا والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو منانے کے لیے گیا، ضمیر مخالفت کر رہا تھا، دل میں بے چینی ہو رہی تھی، لیکن بھائیوں کے کہنے پر وہ گئے، اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ انہیں منع کر دیتے۔ اور پھر یہ جو انہوں نے بات کہی ہے والد گرامی کے پاس جا کر، اس کا افسوس پھر انہیں ساری زندگی رہا جب تک ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ قالو، وہ بولے، قالو جمع کا صیغہ ہے، جا کر تو یہودا نے گفتگو کی اور وہ واحد ہیں، تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ چونکہ تمام بھائیوں کی طرف سے وہ گئے تھے یہودا، تو اس کا کہنا در حقیقت تمام بھائیوں کا کہنا ہے۔ قالو، بولے، یا ابانا، اے ہمارے والد، ما لکا، آپ کو کیا ہوا ہے، لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملات میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ بے شک ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ بھروسہ نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ تھی، یعنی یہ جملہ کہنے کی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ کہیں نہیں بھیجتے تھے، بلکہ آپ یوسف علیہ السلام کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتے تھے، ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے۔ میں یہاں پر جب بھی اس مقام پر ہم پہنچتے ہیں تو ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ بعض بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں گھر سے نکلنے نہیں دیتے، دوستوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے دور نہیں جانے دیتے یا دوسرے شہر نہیں جانے دیتے، تو اس پر بچے بڑے ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ یہ والدین کی محبت کی دلیل ہے۔ بعض والدین کو بچوں سے بہت ہی زیادہ پیار ہوتا ہے، تو اس پیار کی وجہ سے وہ ہر وقت وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں بچوں کو کسی قسم کی بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ یہ تو محبت کی دلیل ہے، اور ماں باپ کی جو محبت ہے وہ دوسرا ہی رنگ رکھتی ہے۔ آپ کو اس دنیا کے اندر
کسی انسان سے اگر محبت آپ کو نظر آئے گی تو اس میں خود غرضی کا پہلو ضرور ہوگا. کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مقصد ہمارا ضرور ہوگا. اگر ہم کسی بزرگ سے بھی محبت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری غرض ہے کہ وہ بزرگ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے دعا کر دیں، ان کی نظر کرم سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس میں بھی ہماری اغراض ہیں، چاہے دینی اغراض ہوں چاہے دنیاوی اغراض ہوں. لیکن ماں باپ کی جو محبت اپنی اولاد سے ہے وہ بے غرض ہے. ماں باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہے وہ بڑی پرخلوص محبت ہے. تو اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اس محبت کی قدر کرے، کیونکہ کبھی نہ کبھی اسے بھی ماں باپ کے منصب پر فائز ہونا ہے. اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی محبت کی قدر کریں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہماری قدر کرے گی. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو اتنی محبت کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. تو بھائیوں نے کہا کہ آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. غدن، آئندہ کل، یرتع و یلعب، کہ وہ میوے کھائے اور کھیلے. یرتع میوے کھائے، و یلعب وہ کھیلے. مطلب یہ تھا کہ ہم جنگل جا رہے ہیں، شکار کریں گے، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ جنگل کا ماحول دیکھے اور وہاں پر دوڑ لگائے، وہاں کے پھل کھائے اور وہ کھلی فضا کے اندر وہ سانس لے. آپ نے اس کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی جنگلی درندہ اس پر حملہ نہیں کر سکے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بھیجنے کی دو وجوہات بیان فرمائی. قال، آپ نے فرمایا، انی لیحزننی ان تذهبوا به، بے شک تم اسے لے جاؤ تو یہ بات مجھے رنج میں ڈالتی ہے. یہ بات، یہ خیال کہ تم اس کو مجھ سے جدا کرو اور یہاں سے لے جاؤ، یہ خیال مجھے رنج میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی میں یوسف کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اس حال میں کھا جائے کہ تم غافل ہو، تم سے غفلت ہو جائے. یعنی آپ نے بڑے احسن انداز میں جواب دیا تاکہ بیٹوں کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ ہمارے والد جو ہے ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. اگر یہ بات ان کے دلوں میں آ جائے تو مزید حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑکنے لگتی ہے. تو ہم نے بتایا کہ ٹھیک ہے، تم یہ تو کہتے ہو کہ ہم حفاظت کریں گے، لیکن انسان جب جنگل میں جاتا ہے اور مصروف ہوتا ہے تو غفلت ہو سکتی ہے. اور جو درندے ہوتے ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ کی غفلت کے اندر وہ حملہ کرتے ہیں اور ان کی بڑی جو ہے جھڑپ ہوتی ہے. خاص طور پر جس جنگل میں تم جا رہے ہو وہاں پہ بھیڑیے بہت زیادہ ہیں. قالوا، وہ بولے، لئن اکلہ الذئب، اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے. ونحن عصبہ، حالانکہ ہم تو ایک جوانوں کی مضبوط جماعت ہیں. انا اذا لخاسرون، بے شک اس وقت تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے. یعنی مراد یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم 10 افراد جوان ہیں، کیا سب کے سب غافل ہو سکتے ہیں؟ ہم سب خیال رکھیں گے اور اگر بھیڑیے نے حملہ کیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور بھیڑیے کی جرت نہیں کہ وہ یوسف کے قریب آ سکے. جب انہوں نے بہت زیادہ ضد کی
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی. فلما ذهبوا به، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے تو ہر بھائی پیار کر رہا تھا، ہر کوئی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ مجھے یوسف سے سب سے زیادہ محبت ہے. کبھی کوئی یہ پیار کرتا تو کبھی دوسرا پیار کرتا، تو کبھی کوئی کہتا کہ مجھے کندھے پر دو، تو کندھے پر بٹھا کر پیار کرتے ہوئے لے جا رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا پر راضی ہیں اور تقدیر کے فیصلوں پر وہ رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے تھے وہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی بے ادبی کی، بڑا ظلم کیا، اور سب مل کر مارنے لگے اور کہنے لگے ہاں کدھر ہے وہ خواب، جھوٹا خواب ابو کو سنا رہا تھا اور ایسی باتیں کر کر کے تو نے والد گرامی کی توجہ اپنی طرف کی ہے. اس طرح وہ مارنے لگے، اور جو انہوں نے ظلم کیا اور مفسرین نے اسے لکھا، اسے بیان کرنا تو دور کی بات ہے. جس کے دل میں انبیاء کی محبت ہے وہ اسے پڑھ بھی نہیں سکتا، ایسا انہوں نے ظلم کیا. اب دیکھیں یہ بھائی ہیں، نبی کی اولاد ہیں، لیکن حسد کتنی خطرناک بیماری ہے کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہودا وہ دور کھڑا تھا، اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن حق بات بولنے کی جرت نہ تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہودا مجھ پر ظلم نہیں کر رہا تو آپ نے اس سے کہا کہ تو انہیں منع کیوں نہیں کرتا، دیکھ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہودا نے کہا کہ دیکھو ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم یوسف کو ماریں گے نہیں، لہذا تم یہ حرکتیں بند کرو. تو انہوں نے یہ حرکتیں روک دیں. وَأَجْمَعُوا، اور سب نے اس بات پر فیصلہ کر لیا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے. کیا وہ منظر ہوگا کہ جب بھائی مل کر ایک بھائی کو اندھے کنویں میں ڈالنے لگے ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض انہوں نے اتار لی اور آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، اور باندھ کر جس طرح کنویں میں ڈول جو ہے ڈالا جاتا ہے اس طرح رسی سے ڈالنے لگے. یوسف علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں یوسف نے کہا ہی نہیں، آپ نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ میرا قصور کیا ہے. والد گرامی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ والد گرامی کی اپنی مرضی ہے. اگر تمہیں والد گرامی سے محبت ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو یہ قاعدہ ہے کہ جو محبوب کا محبوب ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے. اگر تمہیں والد سے محبت ہے تو مجھ سے بھی محبت ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے کوئی بات نہ سنی. حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی تھی اور وہ کنویں میں ڈالنے لگے. تھوڑی سی رسی انہوں نے وہ کنویں کی طرف کی تھی، اچانک سے وہ حسد کی آگ ایسی بڑی کہ پہلے تو انہوں نے بات یہ کی تھی کہ یوسف کو ہم قتل نہیں کریں گے، لیکن اس وقت انہوں نے رسی چھوڑ دی. وہ کنواں بہت زیادہ گہرا تھا، اس میں گرنے کے بعد انسان بچ نہیں سکتا تھا. ذرا سوچیں انہوں نے کیا تصور کیا کہ نیچے چٹانوں کے پتھر ہیں، جب یوسف اوپر سے گریں گے تو 7 سال کی عمر ہے، اوپر سے گریں گے تو زخمی ہو جائیں گے، سر پھٹ جائے گا اور پھر خون نکلے گا. ذرا سوچیں انہوں نے
جو ہے شہید کرنے کا کیسا منصوبہ بنایا کہ پھر وہ تڑپیں گے، چیخیں گے اور پھر آخر کار وہ کنویں کے اندر ہی شہید ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنا کر فوراً چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل امین اللہ رب العالمین کے حکم سے سدرۃ المنتہا سے چلے، جنت میں گئے اور جنتی پتھر لیا اور آپ پھر کنعان کے اس کنویں پر آئے اور یوسف علیہ السلام کے نیچے گرنے سے پہلے پہنچ گئے اور پتھر رکھ کر آپ کو اس کے اوپر بٹھا دیا۔ اگر آپ نے کنویں کے اندر ایک پتھر یا کوئی بھی چیز پھینک کر دیکھی ہو تو کتنی جلدی وہ نیچے پہنچ جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ والسلام جب وہ آپ کو گرایا گیا تو آپ بتائیے کتنی تیزی سے آپ آ رہے تھے، تو پلک جھپکنے سے پہلے حضرت جبریل امین نے یہ سارے کام کر لیے۔ یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی اور اللہ اپنے پیاروں کو بڑی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ والسلام کے ہاتھ پاؤں کو انہوں نے کھول دیا، رسیوں سے جو بندھے ہوئے تھے۔ آپ کے والد گرامی نے ایک جو قمیض، دیکھیں حضرت یعقوب علیہ والسلام اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں، تو آپ یہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا لیکن خاموش تھے کیونکہ تقدیر کے فیصلوں پر وہ راضی تھے۔ تو آپ نے ایک ریشم کی قمیض، اور وہ ریشم کوئی دنیاوی ریشم نہیں تھا، جنتی ریشم، جو قمیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل نے پہنائی تھی جب ابراہیم علیہ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ کی قمیض اتار لی گئی تھی، تو جب آگ گلزار بن گئی تو آپ کو وہ قمیض جنت سے جو لے کر حضرت جبریل امین نے پہنائی۔ تو وہ قمیض ایسی تھی جو جنتی ریشم تھا، تو اس کو اگر کھولا جائے تو وہ قمیض بنتی تھی، اور اس کو فولڈ کیا جائے تو وہ تعویذ کی شکل میں اتنی سی ہو جاتی تھی۔ تو آپ نے اسے فولڈ کر کے تعویذ کی طرح بنا کر اسے باندھ کر آپ نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی تھی۔ جب جبریل امین آئے تو انہوں نے وہ قمیض کھولی اور یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ یوسف علیہ والسلام کے نور سے اور اس قمیض کے نور سے کنواں جو ہے وہ جگمگانے لگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تو ضرور تم انہیں ان کا یہ کام بتا دو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے وقت میں بتاؤ گے کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے، یعنی کہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں کو تم ایک نہ ایک دن بتا دو گے۔ یعنی ہم نے یہ وحی یوسف علیہ السلام کی طرف نازل کر دی کہ آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جب بھی کوئی آدمی جنگل میں جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ رات ہونے سے مغرب سے پہلے پہلے جنگل سے باہر نکل جائے، کیونکہ پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو آپ حضرت یعقوب علیہ والسلام کے بیٹوں کا یہ معمول تھا کہ جب وہ جنگل میں شکار کے لیے جاتے تو مغرب ہونے سے پہلے پہلے گھر پہنچ جاتے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر تاخیر کی، اور تاخیر کا ایک مقصد تھا کہ یعقوب علیہ والسلام کا ذہن بن جائے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو چکا ہے۔ تو تاخیر سے انسان کا کچھ نہ کچھ ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ تاخیر سے پہنچے۔ دوسرا یہ کیا انہوں نے، ہنستے کھیلتے کودتے آئے، خوشیاں مناتے ہوئے آئے، لیکن جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کیا اور پھر زور زور سے رونے لگے۔
مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے ایسا یوں سمجھیے کہ چال بازی سے کام لیا کہ صرف آواز سے نہیں رو رہے تھے بلکہ آنسوؤں سے بھی رو رہے تھے. اسی کے تحت مفسرین نے یہ بیان کیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ بعض لوگ دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ موٹ روتے بھی ہیں، باقاعدہ آنسوؤں سے روتے ہیں، لیکن ان میں منافقت ہوتی ہے. تو یہاں پر وہ زور زور سے رونے لگے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ رات کو تاخیر سے اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے. آپ باہر نکلے تو آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کیا کوئی بھیڑیا تمہاری بکریاں کھا گیا؟ وہ روتے رہے روتے رہے روتے رہے. دیکھیں چال بازی دیکھیں، انہوں نے اپنے منہ سے نہیں کہا. وہ انتظار کرنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود پوچھیں. تو جب وہ کافی دیر تک روتے رہے اور آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا یوسف کہاں ہے؟ تو یوسف کو کہاں چھوڑ کے آ گئے؟ قالوا یا ابانا، تو بولے اے ہمارے والد، انا ذهبنا نستبق، ہم تو جنگل میں دوڑ لگا رہے تھے اور دوڑ لگاتے لگاتے نکل گئے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو ہمارے سامان کے پاس چھوڑا. فأكله الذئب، تو اسے بھیڑیا کھا گیا. ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن ہم دور نکل گئے تھے تو بھاگتے ہوئے آئے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ کھا گیا. لیکن ہم نے اس بھیڑیے کو پکڑ ضرور لیا، یہ بھیڑیا موجود ہے، یہ کھا گیا ہے. وما انت بمؤمن لنا، اور آپ کسی طرح بھی ہماری بات پر یقین نہ کریں گے. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہیں تو جھوٹے، لیکن اگر سچے بھی ہوتے تو آپ کبھی بھی یقین نہ کرتے. اور پھر انہوں نے قمیض پیش کر دیا، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا قمیض ہے، اور اس قمیض پر انہوں نے بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا تھا. اس پر یوسف کا خون لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو ہاتھ میں لیا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ کر چومنے لگے اور رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یہ سب تمہارا دھوکہ ہے، یہ سب تمہارا فراڈ ہے، جھوٹ ہے. کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، کوئی سمجھدار تعلیم یافتہ کوئی بھیڑیا تھا کہ کھانے سے پہلے اطمینان سے قمیض اتاری تھی. بھیڑیا قمیض کو پھاڑنا بھی بھول گیا. تو انہوں نے سارا منصوبہ بنایا، اور یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے کہ چور ڈاکو جتنے پکڑے جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تو پولیس والوں کی سستی ہوتی ہے، ورنہ کتنا بھی سمجھدار چور ہو، کتنا بھی سمجھدار ڈاکو ہو، دہشت گرد ہو، وہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتا ہے اور اس سے بھول ضرور ہو جاتی ہے، جیسا بھی وہ منصوبہ بنا لے. تو انہوں نے اتنا سارا منصوبہ بنایا، لیکن اس طرف ان کی توجہ نہ گئی کہ جب ہم بولیں گے کہ بھیڑیا قمیض کھا گیا تو اسے پھاڑنا چاہیے، کیونکہ بھیڑیا جو ہے قمیض اتار کر تو کھا نہیں سکتا. تو شرمندہ ہو گئے. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا کر لائے. دم مانے خون، کذب مانے جھوٹا. قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سب جھوٹ ہے، تم نے خود اپنے جی سے ایک بات بنا لی ہے. ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں. فصبر جمیل، فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان، اور اللہ ہی مددگار ہے. علی ما تصفون، ان تمام کاموں پر جو تم کرتے ہو.
بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ بھیڑیا بولنے لگا، اللہ نے بھیڑیے کو قوت گویائی دی اور وہ کہنے لگا یا نبی اللہ، یہ جھوٹ کہتے ہیں، میں نے آپ کے یوسف کو نہیں کھایا، اور کوئی بھیڑیا کسی نبی کو کبھی نہیں کھا سکتا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ تمام جانور انبیاء کرام کو نبی مانتے ہیں اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایک اونٹ نے سجدہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکش جنات اور سرکش انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق مجھے اللہ کا نبی مانتی ہے۔ تو کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھیڑیا کسی نبی کو کھائے یا نقصان پہنچائے۔ نبی کی تو بڑی شان ہے، نبی کے جو سچے غلام ہیں ان پر بھی جانور حملہ نہیں کرتے۔ ایک بزرگ جنگل میں سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے اور جا کر اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں یہاں پر سونا ہے، تو جب وہ سو گئے تو کسی نے کہا ساتھی نے کہ یہ تو جو جانور درندے ہیں ان کی جگہ ہے، تو آپ نے فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو ساتھی تھا وہ کانپنے لگا، اس نے رات کو یہ دیکھا کہ ریچھ آیا اور وہ آ کر جب قریب آیا تو ان بزرگ کے سونے سے جو سوتے ہوئے سانس نکل رہا تھا وہ سانس کی خوشبو سونگھ کر ریچھ واپس چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کا بھی ادب جانور کرتے ہیں، تو انبیاء کی تو شان بہت بلند و بالا ہے۔ وجاءت سیارہ، اور ایک قافلہ آیا، وہ قافلہ نکلا اور راستہ وہ بھٹک گیا۔ جب انہوں نے یہاں پر کنواں دیکھا اور اندر جھانکا تو انہیں پانی نظر آیا، اندر جھانکنے پر جب پانی نظر آیا تو انہوں نے ڈول والے کو بھیجا کہ بھئی ڈول ڈالو، اسے پانی نکالو۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو انہوں نے ایک پانی نکالنے والے کو بھیجا۔ فَأَدْلَا دَلْوَهُ، اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے باہر نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حسن اور جمال عطا فرمایا۔ بعض فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں جو حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا نصف آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ہے۔ اور میرے آقا حسن میں بھی یوسف علیہ السلام کے سردار ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کمال اگر کمال ہے، ہر خوبی اگر خوبی ہے تو اللہ نے رسول اللہ کو ضرور عطا فرمائے، اور تمام خوبیاں جنہیں دی گئیں ان سے بڑھ کر اللہ نے عطا فرمائے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، بولے کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اسے ایک خزانہ بنا کر چھپا لیا، کسی نے کنویں میں اس طرح ڈالا ہے گویا کہ خزانہ کنویں میں ہے، اب ہم اسے غلام بنا کر بیچ دیں گے، بہت سارا ہمیں خزانہ مل جائے گا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بھائی نگرانی کر رہے تھے، پہلے تو انہوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ زندہ بچ گئے تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ اب وہ سارا دن جنگل میں آتے اور نگرانی کرتے اور بار بار کنواں دیکھتے کہ یوسف جو ہے کنویں میں ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے بعض مرتبہ حجت قائم کرنے کے لیے
اپنے بھائیوں کو پکارا بھی تاکہ انہیں احساس پیدا ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن اس پر بھی انہوں نے اوپر سے الٹی سیدھی باتیں کہیں اور کوئی یعنی ان پر رحم نہ کیا۔ ایک دن انہوں نے جب جھانک کر دیکھا تو کنویں میں یوسف علیہ السلام نظر نہ آئے، تو سمجھ گئے کہ کوئی قافلہ والا لے گیا ہے، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے بھاگے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جو قافلہ ہے اس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور بڑی عزت سے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے غلام بنا لیا تھا، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعظیم کی۔ تو انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے، ارے یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ ہم تو 3 دن سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو ہمارا غلام ہے اور یہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اچھا چلو ایسا کرو کہ ہم سے خرید لو۔ تو قافلے والوں نے کہا، بھائی کتنے میں دو گے؟ تو انہوں نے کہا 20 درہم۔ 20 درہم یوں سمجھیے کہ بالکل ردی چیز ہو تو اسے بھی کوئی 20 درہم میں نہ دے۔ تو غلام جو ہے اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن انہوں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، بڑا تنگ کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اچھا تم 20 درہم دے کر لے لو، ہماری جان چھوڑو۔ انہوں نے کہا اچھا، اور یہ کہہ کر انہوں نے 20 درہم دے دیے انہیں۔ وہ 20 درہم دیے تو وہ کھوٹے سکے تھے۔ کھوٹے سکے، جو سکے کا وہ مطلب نہیں جو ہم لیتے ہیں، یعنی جعلی سکے نہیں تھے۔ کھوٹے کا مطلب یہ کہ بہت پرانے سکے تھے اور اس پر میل بہت زیادہ لگا ہوا تھا اور اس میں چاندی کی مقدار بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ تو عام طور پر اس زمانے میں ایسے سکوں کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، تو انہیں پیسوں سے تو کوئی غرض نہ تھی، وہ تو اصل میں وہ پکا کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے وہ 20 درہم لے لیے اور اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ پھر کہنے لگے کہ دیکھو یہ بھاگ بہت جاتا ہے، تو ہم تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کا خیال رکھنا، رسیوں سے ٹائٹ باندھ کے رکھنا کہیں بھاگ نہ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر بھی انہیں چین نہیں آیا اور مزید انہوں نے تکلیف پہنچانے کے لیے جملہ کہا۔ تو قافلے والوں نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، یعنی آپ کے ہاتھ باندھ دیے لیکن آپ کے پاؤں کھلے رکھے تاکہ آپ چل سکیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بھائیوں نے یوسف کو کھوٹے داموں، گنتی کے درہموں پر بیچ ڈالا، چند درہم پر، وہ بھی کھوٹے، اس پر انہوں نے بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں یوسف کے معاملے میں کوئی رغبت نہ تھی، یعنی انہیں کوئی خرید و فروخت نہ کرنی تھی، اصل مقصد یہ تھا کہ وہ پکے غلام بن جائیں اور پھر یہ قافلے والے جب خرید لیں گے تو کبھی بھی وہ انہیں کوئی اور حق نہیں دیں گے، وہ سمجھیں گے یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلے والے چلے۔ اب یہ شام سے مصر کا سفر تھا اور یہ بڑا لمبا سفر تھا، کئی دنوں کا سفر تھا۔ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی قبر آئی، حضرت راحیل کی۔ یوسف علیہ السلام وہاں پر رک گئے اور آپ آنسو بہانے لگے اور آپ نے اپنی والدہ سے خطاب کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ تیرے جانے کے بعد میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو آپ کو روتا دیکھ کر اور وہاں پر کھڑا دیکھ کر ایک شخص جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا تھا، یعنی چونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ جاتا ہے، تو آپ نے جو قافلے والوں سے کہا تھا کہ مجھے ذرا جنگل میں جانے دو، مجھے کام ہے، تو آپ جنگل میں حاجت کے لیے گئے تھے، تو وہاں آپ نے قبر دیکھی تو وہاں رک گئے اور وہ آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رک گئے تو جس طرح ایک ظالمانہ انداز ہوتا ہے کہ کوئی اگر رک جائے تو اسے مار کر چلاتے ہیں، تو اس نے اپنا ہاتھ آپ کی طرف اٹھایا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا اور اس کا ہاتھ فضا کے اندر ہی بلند رہ گیا، اس پر فالج پڑ گیا۔
اس نے اپنے قافلے کے مالک کو یہ ماجرا سنایا اور کہا کہ میں نے یہ حرکت کی تو میرا ہاتھ جو ہے وہ سن ہو گیا اور اس پر فالج پڑ گیا۔ مالک فوراً سمجھ گیا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس بچے میں کوئی روحانیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ بچے، تم بڑی نورانی شخصیت معلوم ہوتے ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کریم ہو، اور کریم جو ہے وہ کرم فرماتا ہے، تو اسے معاف کر دو اور اس کے لیے دعا کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، تو آپ کا دعا کرنا تھا، فوراً اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ جب قافلے والوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فوراً ان کا رویہ بدل گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت سے انہوں نے بٹھایا، انہوں نے رسیاں کھول دیں اور آپ کی وہ خدمت کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین جس پر کرم فرمائے تو جتنے حاسدین ہوں، جتنے ظالمین ہوں، وہ مل کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اسی لیے اہل تصوف نے ہمیں یہی سمجھایا کہ حاسدین یا ظالموں یا دشمنوں کو دیکھ کر جب تم یہ دیکھو کہ تم ان سے بدلہ نہیں لے سکتے یا بدلہ لے بھی سکتے ہو، لیکن تم ان سے بدلہ نہ لو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔